رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام کے بعد آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے کہ اس کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے؟ کیا اس کی کوئی دلیل ہے؟ تو سب سے پہلے اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ خلق ہے، یہ مخلوق، یہ کائنات اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے۔ تو یہ کائنات کیسے اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ خود بخود پیدا ہو گئے ہیں، ان کو کسی نے نہیں بنایا، بغیر خالق کے یہ وجود میں آ گئے ہیں؟ ام هم الخالقون، یا انہوں نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ اللہ رب العزت ان سے سوال کر رہا ہے کہ ام خلقوا من غیر شیء، کیا تم بغیر خالق کے پیدا ہو گئے، بغیر کسی خود بخود پیدا ہو گئے، عدم سے پیدا ہو گئے، یا تم نے اپنے آپ کو بنایا ہے؟ دو میں سے ایک بات تو ہوگی۔ تو یہ بات واضح ہے کہ خود بخود انسان نہیں پیدا ہوا، کہ خود بخود انسان پیدا ہو جائے یہ ممکن ہے، یہ ممکن نہیں، کیونکہ دنیا میں جتنے اہل علم ہیں، اہل عقل ہیں، اہل بصیرت ہیں، وہ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ مخلوق خود بخود پیدا نہیں ہوئی، اس کا کوئی نہ کوئی خالق ہے۔ لأنه العدم لا يخلق شيئا، جو عدم ہوتا ہے وہ تو کبھی کچھ پیدا ہی نہیں کر سکتا، تو اس لیے یہ خود بخود نہیں پیدا ہوئی، اس کا کوئی نہ کوئی خالق ہے۔ تو دنیا کے سارے اہل عقل، اہل بصیرت، اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ یہ کائنات خود بخود نہیں بنی، بلکہ اس کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ تو پہلا مسئلہ یہ حل ہوا کہ یہ بغیر خالق کے پیدا نہیں ہوئے، کوئی نہ کوئی ان کا خالق ہے، کوئی نہ کوئی اس مخلوق کا خالق ہے۔ ام هم الخالقون، چلو خود انہوں نے اپنے آپ کو بنایا ہو، یہ بھی ممکن نہیں۔ انسان جوان ہے، طاقتور ہے، قوت والا ہے، اس حالت میں تو اپنا خالق نہیں ہے۔ اس سے پہلے پیچھے لے جاؤ اس کو، بچپنا، پھر ماں کے پیٹ میں، پھر نطفہ، تو نطفے کی حالت میں جتنا پیچھے جائے اور کمزور ہے، اور کمزور ہے، اس حالت میں بالاولیٰ اپنا خالق نہیں ہے۔ پھر جوانی کے بعد بڑھاپا، پھر موت، الی ربک المنتہی، یہاں تک کہ اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، انسان نے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ تو انسان خود بھی اپنا خالق نہیں ہے، انسان خود بھی اپنا خالق نہیں ہے۔ جب اپنا خالق خود بھی نہیں ہے اور خالق بھی کوئی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ بات کہنا کہ اس کا کوئی خالق نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، اس کا کوئی نہ کوئی خالق ہے۔ میری بات غور سے سنیے گا، باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ میں نے یہ کہا ہے
کہ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے، تو میں نے کہا کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے، اس کی دلیل یہ مخلوق خود ہے۔ کیوں کہ اس مخلوق کو انسان نے خود بخود نہیں بنایا، نہ کسی جن نے، نہ کسی انسان نے، نہ کسی اور مخلوق نے آج تک یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ اس کو میں نے بنایا ہے۔ تو یہ موضوع ختم۔ دوسرا، بغیر خالق کے پیدا ہو جائے، دنیا کے اہل علم اور اہل عقل، اہل بصیرت اس بات پر متفق ہے کہ بغیر خالق کے کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی۔ اب پیدا ہوتا مسئلہ یہ رہا کہ کوئی نہ کوئی تو پیدا کرنے والا ہے، لیکن وہ کون ہے؟ اس مسئلے میں اختلاف ہے، اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ خالق کون ہے۔ خالق تو ہے، مگر وہ کون خالق ہے، اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ، کچھ کو لوگ کہتے ہیں کوئی اور چیز مانتے ہیں۔ ان میں 4 بڑے مذہب اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، 4 بڑے مذہب۔ ایک مذہب یہ ہے کہ یہ زندگی کسی دوسرے سیارے سے آئی ہے، یہ زندگی کسی دوسرے سیارے سے آئی ہے، پھر یہاں آ کر وجود میں آئی ہے۔ ایک مذہب یہ ہے۔ تو سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ اس سیارے کو کس نے پیدا کیا؟ اگر یہ دنیا، یہ حیات کسی دوسرے سیارے سے آئی ہے تو اس کو کس نے پیدا کیا؟ مسئلہ وہیں ٹھہرا کہ اس کا خالق کون ہے۔ دوسرا فلسفہ منطق یہ ہے جو اہل غرب پیش کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان، یہ مخلوق حیات جو ہے، یہ ایک جمادات سے پیدا ہوئی، پہلے ایک میت چیز تھی، بے جان چیز تھی، اس سے پیدا ہوئی۔ یہ فلسفہ بھی کئی عرصہ چلا، لیکن پھر خود بخود دم توڑ گیا کہ اس میت کو کس نے پیدا کیا، اس جمادات کو کس نے پیدا کیا، پھر اس کو ایک زندگی کیسے ملی۔ فلسفے منطقیں بڑی چلی، لیکن آخر میں دم توڑتی گئی۔ پھر ایک تیسرا فلسفہ وجود میں آیا، وہ یہ کہ ڈراؤن کا فلسفہ، دارین یا دراؤن، اس کے مختلف نام ہیں، انگلش میں کیسے لکھا جاتا ہے، عربی میں کیسے، اردو میں الگ۔ وہ جو یہ کہتا ہے انسان پہلے بندر تھا، بندر سے ترقی کر کر کے انسان بنا، بندر سے پہلے ایک جرثومہ تھا، جرثومہ کسی جمادات میں تھا، تو وہاں طبیعہ یعنی خود بخود انسان ترقی کرتا ہے، ہزاروں سال گزرنے کے بعد پھر آگے بڑھتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے۔ تو یہ نظریہ پھیلا، لیکن اس کو بھی بہت لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا، لیکن آخر میں وہ بھی بے بس ہو گئے، ان کے پاس بھی اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ پھر یہ کم از کم 18ویں صدی میں، 19ویں صدی میں یہ نظریات بہت پھیلے، اگرچہ یہ پہلے سے موجود تھے۔ پھر ایک اور کارل مارکس آیا روس میں، کمیونسٹ مذہب کا بانی۔ اس نے آ کر ایک نیا نظام پیش کیا۔ اس نے کہا یہ مادہ ہی قدیم ہے، یہ مادہ ہی قدیم ہے، ہمیشہ سے، یہ دنیا ہمیشہ سے ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا، یہ ہمیشہ سے، خود بخود ہمیشہ سے ہے۔ اب اس نے ایک جدلیہ کا نظام پیش کیا۔ جدلیہ کا نظام یہ ہے کہ ایک چیز اپنے عروج کو جاتی ہے تو دوسری اس کے مخالف خود بہت کھڑی ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ مخالف جو سسٹم ہے وہ اتنا غالب ہو جاتا ہے کہ اس کو ختم کر دیتا ہے، پھر یہ عروج پکڑتا ہے تو اس کے خلاف ایک اور چیز نظر آتی ہے۔ یہ جدلیہ، آپس کا ٹکراؤ کا نظام، یہ انسان کو، مخلوق کو پیدا کرتا ہے، نظام چلاتا ہے۔ اس سے پہلے ارسطو، افلاطون، سقراط وغیرہ یہ جو لوگ تھے یہ اللہ کو مانتے تھے۔ ارسطو، سقراط ہے اور یہ افلاطون وغیرہ یہ جتنے تھے یہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کی صفات کو نہیں مانتے تھے۔ بھائی میں تھوڑی مختصر لیول پہ چلوں گا، تفصیل میں ہم یہاں کلیہ میں پڑھاتے ہیں، یہ تفصیلی موضوعات الگ ہیں، یہودیت کیا ہے، عیسائیت کیا ہے، کمیونزم کیا ہے، کمیونسٹ کیا ہے، اور کیپٹلزم کیا ہے، یہ تفصیل سے الگ موضوع ہے۔ میں صرف ابھی آپ کو نظریات بتاتا ہوں کہ دنیا میں ایسے نظریات موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو تھے یہ بڑے، چونکہ ہر کوئی ان کا نام لیتا ہے، افلاطون، سقراط ہے، یہ جتنے بھی ہیں، تو یہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کی صفات کو نہیں مانتے تھے، اللہ کی صفات کو نہیں مانتے تھے۔ اور ان میں سے کچھ نے یہ بھی کہا کہ اللہ نے عقل فعال کو پیدا کیا، طبیعت کو پیدا کیا، تو اس کے بعد عقل فعال یا طبیعت یا فطرت جو بھی نام آپ دیں،
اس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، یعنی سپریم وہ عقل فعال ہے، اللہ نہیں ہے۔ اس کے بعد کانت اور یہ دوسرے فرشتہ اور یہ دوسرے جو آئے فرشتہ یہ دوسرے جو آئے، انہوں نے آ کر کہا وہ اللہ کیسے عقل فعال کو پیدا کر سکتا ہے جس کی کوئی صفات ہی نہیں، جس کی کوئی صفات ہی نہیں ہے، تو مانتے ہی نہیں ہو، کوئی صفات نہیں ہے تو وہ کیسے عقل فعال کو پیدا کر سکتا ہے؟ یہ نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اور پھر جس کی کوئی صفات نہیں ہے وہ وجود ہی کوئی نہیں ہے تو دکھاؤ۔ انہوں نے آ کر اللہ کا ہی انکار کر دیا، انہوں نے آ کر اللہ کا ہی انکار کر دیا۔ تو اب یہ کہ نظریہ چلتا رہا، ایک زمانہ ایک صدیاں چلتا رہا، کیا کہ عقل فعال نے، طبیعت نے یہ پیدا کیا، مخلوق کو پیدا کیا، لڑائیاں چلتی رہیں۔ لیکن جب کارل مارکس کا 18ویں صدی 19ویں صدی میں نظریہ اس کا پھیلا 19ویں صدی میں، اگرچہ وہ تھوڑا پہلے مر گیا تھا، تو اس نے آ کر کہا نہیں، یہ عقل فعال، یہ فطرت کچھ نہیں ہے، اصل میں قدیم مادہ ہے۔ اب لا الہ الا اللہ بولتے ہو نہیں، اللہ نہیں بولو، عقل فعال نہیں بولو، بلکہ قدیم بڑا کون ہے؟ بڑا کون ہے؟ مادہ، یعنی یہی زمین، یہی مخلوق، اسی نے سب کو پیدا کیا۔ پھر فلسفے پیش کیے، کیسے فلسفے، کیا رد ہے، تفصیل بعد میں آئے گی، ابھی میں عوامی گفتگو کر رہا ہوں، اسی انداز میں بولوں گا۔ تو اس مسئلے میں اختلاف ہوا، کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ خالق ہے، کچھ کو کہتے ہیں نہیں وہ جرثومہ خالق ہے، کوئی کہتے ہیں جدلیہ خالق ہے، کوئی کہتے ہیں عقل فعال خالق ہے، یہ اختلاف ہے۔ اب ہم کہتے ہیں اللہ خالق ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ یہاں تک تو مسئلہ کلیئر ہے، دنیا اس بات پر متفق ہے کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی خالق ہے، خود بخود نہیں بنی، خود بخود نہیں بنی، نہ انسان نے اس کو پیدا کیا، نہ جنوں نے، نہ فرشتوں نے پیدا کیا، یہاں بھی مسئلہ تقریباً کلیئر ہے۔ لیکن لوگ کہتے ہیں جرثومہ ہے، جدلیہ ہے، اس نے اس کو پیدا کیا، یا فلاں ہیں یا فلاں ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اللہ خالق ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلے وہ دلیل جس کو پوری دنیا مانتی ہے، جس کو پوری دنیا مانتی ہے، وہ ہے گواہی، شہادت، گواہی دینا۔ دنیا میں جتنے انسان بستے ہیں، ان انسانوں میں سے 90% انسان اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے۔ جمہوریت کا زمانہ ہے، جب 100 میں سے 90% انسان یہ مانتے ہیں، 100 میں سے 90% جب انسان یہ مانتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے تو مان لو، اتنے لوگوں کی گواہی رد نہیں کی جا سکتی۔ اب مسلمان تقریباً اس حساب سے 25 یا 26% ہے 100 میں سے، اور 35 یا 36% ہے عیسائی، یہ تقریباً 62-63% بنتے ہیں۔ پھر ہندو 15% ہیں، اس کے بعد سکھ ہیں، یہودی ہیں، یہ سارے ملا کر تقریباً 85, 90, 95 اتنے فیصد بنتے ہیں، اختلافات اپنی جگہ۔ تو میں نے یہ کہا کہ جب 90% لوگ یہ مان رہے ہیں کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے تو تم کیوں نہیں مانتے؟ تو اس لیے یہ سب سے بڑی دلیل ہے اس بات کی، کیا کہ لوگوں کی گواہی، لوگوں کی شہادت کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے۔ 10% چند معمولی قسم کے لوگ جن کے پاس کوئی دلیل، کوئی حیثیت نہیں ہے، جن کا مذہب چل ہی نہیں پا رہا، آج روس کے اندر خود وہ کمیونزم دم توڑ چکا ہے، کوئی وجود ہی نہیں جن کا، ان کی گواہی کو کیسے مان لیا جائے؟ پھر دنیا میں جتنے انسان ہیں، دنیا میں جتنے انسان بستے ہیں، وہ 2 طرح کے ہیں، ایک نیک ہیں اور ایک برے ہیں، ایک اچھے اور ایک برے۔ اچھے برے کی تعریف یہ ہے کہ جنہوں نے اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے یہ ثابت کیا کہ ہم اچھے ہیں، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، وعدہ پورا کرتے ہیں، امانت سے، کہ انہوں نے یہ ثابت کیا، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کہ وہ اچھے ہیں۔ تو جب یہ تقسیم ہوئی اچھے اور برے انسانوں کی، تو دنیا کے جتنے اچھے لوگ ہیں کیا ہے، وہ سارے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے۔ اور دنیا میں ایک ایسا اصول بھی بنایا گیا ہے کہ اچھے لوگوں کی، صحیح لوگوں کی، سچے لوگوں کی، امانت دار لوگوں کی
گواہی کو رد نہیں کیا جاتا، ان کی گواہی کو رد نہیں کیا جاتا، جھٹلایا نہیں جاتا، چھوڑا نہیں جاتا۔ تو جب اچھے لوگ سارے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے تو مان لو، کیوں نہیں مانتے ہو؟ شیطان نہیں ماننے دیتا ہیں۔ تو ایک اور چیز ہے، آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے مسئلے میں دنیا میں کوئی اختلاف ہو جائے آپس میں، ہم کہتے ہیں البانی صاحب نے یہ کہا، آپ چپ ہو جائیں، ابن باز نے یہ کہا، ابن تیمیہ نے کہا، امام بخاری نے یہ کہا، عبداللہ ابن عباس نے یہ کہا، ہم چپ ہو جاتے ہیں۔ ایسے نا کہ ہر مذہب میں، ہر فیلڈ میں، میڈیسن میں، ہم کہتے ہیں آنکھوں کا یہ ڈاکٹر ہے، یہ بڑا، دل کا یہ بڑا ڈاکٹر، وہ یہ کہتا ہے، اب مان لو۔ ہر سسٹم کے اندر کچھ بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کی بات حرف آخر ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی ہے۔ تو اسلام میں بڑے لوگ انبیاء اور رسول ہیں، اسلام میں بڑے لوگ انبیاء اور رسول ہیں۔ انبیاء اور رسولوں کی گواہی کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ تو دنیا میں جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول آئے ہیں، وہ سارے کے سارے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اس کائنات کا خالق اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ ایسی گواہیاں کیسے رد کی جا سکتی ہیں؟ اور اسی طرح ہر مذہب کے اندر، ہر فیلڈ کے اندر کچھ مخصوص کتابیں ہوتی ہیں۔ مخصوص، جیسے لفظ کا کیا معنی ہے جی، وہ لسان العرب میں لکھا ہوا، مقائص اللغہ میں لکھا ہوا ہے، تہذیب اللغہ میں لکھا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں تہذیب اللغہ ہزاری کی، اس میں یہ لکھا ہوا۔ تو آپ کہتے ہیں بھائی لغت میں آ گیا، مان لو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اب اس مسئلے میں جو متخصص اور خاص کتابیں ہیں، بڑی کتابیں ہیں، وہ قرآن ہے، تورات ہے، انجیل ہے، صحف ہیں، اس سے پہلے جو دوسرے صحیفے ہیں وہ ہیں۔ آپ غور کریں، قرآن بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ یہ پہلے صحیفوں میں موجود ہے۔ یہ گواہی، یہ ان ساری آسمانی کتابیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے۔ تو جس مسئلے میں ساری متخصص کتابیں، آسمانی کتابیں گواہی دے ہیں کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے، تو اس کو کیسے رد کیا جا سکتا ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو آپ دنیا میں دیکھتے ہیں، افریقہ کے جنگلوں میں کئی لوگ بستے ہیں، امریکہ دریافت ہوا، اور اس طرح ملک وہاں قبیلے دریافت ہو رہے ہیں۔ دنیا میں جتنے آسمانی مذہب والے لوگ ہیں، دنیا میں جتنے آسمانی مذہب رکھنے والے لوگ موجود ہیں، وہ سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے۔ اب افریقہ کے جنگلوں میں چلے جائیں، ابھی تو یہ نظام آیا ہے نا، پہلے تاریں نہیں ہوتی تھی، کوئی سسٹم نہیں ہوتا تھا، ایک دوسرے سے ملاقاتیں نہیں ہوتی تھی، جانتے نہیں تھے۔ امریکہ دریافت ہوا، وہاں بھی لوگ اللہ کو مان رہے ہیں، افریقہ کے جنگلوں میں، کہیں مختلف سین میں، جگہ جگہ میں۔ تو یہ سارے کیسے متفق ہو گئے؟ جھوٹی بات پر تو چند لوگ اکٹھے نہیں ہوتے۔ آپ کے پتہ ہیں بدعت الگ الگ ہوتی ہیں، پنجاب کی بدعت الگ ہے، کراچی والوں کی الگ ہیں، پشاور والوں کی الگ ہے، سب کی الگ الگ، لیکن اس بات پر سارے آسمانی مذاہب والے متفق ہیں کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے۔ جس بات پر اتنے لوگ متفق ہو جائیں، اس بات کو رد کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے انسان، یعنی 90 میں سے 100 میں سے 90%، 95% لوگ متفق، سارے اچھے لوگ اور سارے متخصص اس میدان کے انبیاء اور رسول متفق، ساری آسمانی کتابیں متفق، اور سارے مذہب والے اس پر متفق۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنی بڑی گواہیں، شہادتیں رد ہو جائیں۔ لوگوں نے انسانوں کی زبانیں سیکھی نہیں، لوگوں نے پرندوں کی زبانیں سیکھی، جانوروں کی زبانیں سیکھی۔ آپ جانتے ہیں اہل تحقیق کرنے والے، انہوں نے جانوروں کی، پرندوں کی زبانیں سیکھی۔ زبانیں تو وہ بولتے ہیں، آپ کو پتہ ہے حدود کا قصہ، وہ جانتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی، اس کو سنا، اللہم انی خلق من خلقک، دیکھیں بارش دے دے۔ تو جانور بھی باتیں کرتے ہیں، یہ سارے ان کا بھی عقیدہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا جب ان کو تحقیق ہوئی، یہ سارے جانور پرندے اپنے اس بات کو، رب کو مانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے، وہ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ جانوروں کی گواہی، پرندوں کی گواہی، اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا ان من شیء الا یسبح بحمدہ،
اللہ کی ہر مخلوق، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، یہ مٹی، کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے۔ تو جس چیز پر اتنی گواہیاں موجود ہوں اس کو کیسے رد کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ہو نہیں سکتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان اپنا خالق خود نہیں ہے، اور یہ خود بخود بھی پیدا نہیں ہوا، اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، اور وہ پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ مخلوق ہے، آگے چل کر میں بتاؤں گا۔ اور اس کے اوپر اتنی گواہیاں موجود ہیں، اس لیے اس بات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن میں اللہ رب العزت کہتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، کہ اگر کوئی اور الہ ہوتا اللہ کے علاوہ، دو الہ ہوتے، ایسے بھی موجود ہیں لوگ فرض کرنے والے، اگر دو الہ موجود ہوتے، جیسے بہت سارے لوگوں نے یہ اللہ تو کہتا ہے میں اللہ الہ ہوں، قرآن و سنت میں بھرا پڑا ہوا ہے، لیکن کوئی اور الہ، کوئی علت، کوئی جرثومہ، کوئی اور مخلوق ہوتی، عقل الفعال، یہی زمین آسمان ہوتی، جیسے انہوں نے اپنے بت رکھے ہوئے تھے لات و منات و عزا، مادہ قدیم ہے تو پھر یہ مخلوق قدیم ہی ہے، پھر الہی ہوئی، یہی سپریم ہوئی، تو بت بھی سپریم ہوئے۔ اگر کوئی اور الہ ہوتا تو اللہ رب العزت کہتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا؟ دو الہ ہے، تو دو الہ ہوتے تو فساد ہوتا۔ فساد کیسے ہوتا؟ یا ان میں آپس میں لڑائی ہوتی یا اتفاق ہوتا؟ اگر لڑائی ہوگی دونوں میں تو دو میں سے ایک جیتے گا، ایک ہارے گا، جو ہار گیا وہ الہ نہیں، جو جیتا وہ الہ ہے، اور پھر بھی ایک ہی رہ گیا۔ اور اگر دونوں جیتے نہیں، برابر کے ہیں، پھر بھی دونوں الہ نہیں، اس لیے کہ جس کو مکمل کنٹرول حاصل نہیں، غلبہ حاصل نہیں، وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ دو الہ، فساد ہوتا، کیونکہ لڑائی ہوتی ہے، ایک کہتا ہے میں، دوسرا کہتا ہے میں، تیسرا کہتا ہے میں، اپنی اپنی وہ کشتیاں شروع ہوتی۔ اور اگر اتفاق سے رہ رہے ہیں، اگر وہ اتفاق سے رہ رہے ہیں، جی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، تو اتفاق اس لیے کر رہے ہیں کہ ڈرتے ہیں کہ اسے چھیڑا تو یہ مجھے مارے گا، میرا نقصان ہوگا، اگر میں نے چھیڑا تو ڈر کے نہیں اتفاق کیا ہوا ہے، یا خوشی خوشی کیا ہوا ہے، ڈر کے کیا، جو ڈر رہا ہے وہ بھی الہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر خوشی خوشی بیٹھا ہوا تو پھر بھی الہ نہیں، اس لیے کہ اس کا مکمل کنٹرول نہیں۔ الہ ہونے کے لیے غلبہ کاملہ چاہیے، مکمل اس کو طاقت چاہیے، مکمل غلبہ، کوئی چیز اس کی بادشاہ سے، ملک سے باہر نہ ہو، اس لیے کسی اور الہ کا تصور ممکن نہیں۔ اب اگر مانتے ہیں عقل فعال الہ ہے اور یا یہ مخلوقی الہ ہے، مادائی الہ ہے، تو اللہ نے اس مخلوق کو بنایا اور کہا کہ یہ میری آیات کونیہ ہے، آیات شرعیہ اللہ نے بھیجی، آیات کونیہ زمین آسمان چاند مخلوق بنائی، اور پھر اس کے بعد آیات شرعیہ رسولوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، کتابیں اتاری، وحی اتاری، انہوں نے آ کر ہمیں بتلایا کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے۔ تو عقل فعال نے کون سا رسول بھیجا ہے؟ اگر عقل فعال الہ ہے، وہ علت، وہ جرثومہ الہ ہے، تو اس نے کون سی مخلوق بنائی ہے، کون سا رسول بھیجا؟ اس نے کون سا مخلوق بنائی ہے، کون سا رسول بھیجا، کون سی کتابیں اتاری، کون سے انبیاء بھیجے ہیں، کون سی وحی اتاری، ہمیں تو بتائی۔ وہ تو ایک مجہول چیز ہے، ہم اس کو جانتے ہی نہیں۔ وہ جو ہے لات نے کون سے الہ بنائے، لات نے کون سی مخلوق پیدا کی، منات نے کون سی پیدا کی تھی، عقل فعال نے کون سی مخلوق پیدا کی، کون سے رسول بھیجے ہیں، وہ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ یہ سب غلط باتیں ہیں، ایسا کوئی تصور نہیں، بلکہ ایک ہی اللہ ہے جو اس ساری کائنات کا کیا ہے، خالق اور مالک اور رازق ہے، جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ آپ اس مسئلے کو اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ
مخلوق کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو ہو جاتی ہے، لیکن تھوڑا ٹائم کم ہے، بعض چیزوں کا میں عوامی بنانے کی بھی کوشش کرتا ہوں، چونکہ آپ تو طلباء ہیں، کوئی بات بھی سنتے ہیں، اور طلباء بھی ایک لیول کے نہیں ہیں، یہ چیزیں ہم تفصیل سے کلیہ رابع میں پڑھاتے ہیں یا کلاسوں میں پڑھاتے ہیں، تو وہ ایک الگ موضوع ہوتا ہے، تو اتنی مشکل باتوں کو آسان کرنا بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو سب ایک تو میں نے کہا خلق اس کی دلیل ہے، پھر تسویہ اس کی دلیل ہے، ہدایت اس کی دلیل ہے، تکوین اس کی دلیل ہے، فطرت اس کی دلیل ہے۔ الانسان کی آپ اگر فطرت پہ غور کریں، انسان کی فطرت، کہ انسان کی اندر جو فطرت ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام ابواہ یحودانی و ینصرانی و یمجسانی، ہر بچہ جو ہے وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، تو اس کے ماں باپ اس کو نصرانی مجاسی بنا دیتے ہیں۔ فطرت کیا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کی چھاتی سے وہ دودھ چوسنا شروع کر دیتا ہے، نگلتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، پیشاب کرتا ہے۔ اللہ نے اس کو اس پر فطرت سے پیدا کیا ہے، اس نے دودھ پینے کی ٹریننگ یا دیکھنے کی، سننے کی ٹریننگ کسی جگہ سے حاصل نہیں کی۔ اللہ نے اس کو اس انداز سے پیدا کیا ہے کہ خود بخود اس کی طرف وہ کام خود بخود ہوتا ہے، اس کے لیے مطالعے کی، کسی جگہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عقل اس بات کی دلالت کرتی ہے، جب ہم کہتے ہیں تو عقل کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سوچا جائے، پڑھا جائے، سمجھا جائے، کسی مدرسے میں استاد کے پاس یا کسی کتاب میں ٹریننگ حاصل کی جائے، پھر پتہ چلتا ہے ہاں یہ صحیح ہے، یہ عقل کے مطابق، اس کو استعمال کرنا پڑتا ہے، اس کے دلائل ڈھونڈنے پڑتے ہیں۔ لیکن فطرت کے لیے دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اندر سے بولتی ہے، خود بخود ہوتا ہے، جیسے آپ مقناطیس کو لوہے کے پاس میں خود بخود جاتی ہے اس کی طرف۔ آپ کو قصہ سنانا تو نہیں چاہیے، لیکن سن لیں، بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ایک آدمی نے اپنے بچے کو پالا اور بند کمرے میں پالا کہ دنیا کی ہوا نہیں لگنے دوں گا۔ جب وہ بڑا ہو گیا، 17-18 سال کا ہو گیا، اس کو ایک دفعہ نکال کر باہر لے کر گیا بازار میں۔ وہ باہر نکلے، پوچھے کہ ابو یہ کیا ہے، ابو یہ کیا ہے، ابو یہ کیا ہے، ابو یہ کیا ہے؟ وہ بتاتا یہ فلاں ہے۔ ایک خوبصورت عورت نظر آئی، وہ پوچھتے ابو یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ بطخ ہے۔ اس نے کہا یہ بطخ ہے۔ شام کو جب واپس آئے بازار سے تو پوچھتا ہے بیٹا آج ہم بازار گئے ہیں، سب سے اچھی چیز کیا لگی؟ کہا بطخ سب سے اچھی تھی۔ تو بطخ سب سے اچھی تھی، تو مطلب کیا ہے کہ اللہ نے مرد اور عورت کے درمیان ایک فطرت بنائی ہے، فطرت بنائی ہے۔ ایک بدوی سے پوچھا گیا تم نے کبھی اللہ کو پہچانا ہے؟ اللہ کو پہچانا ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، اونٹ گزرتا ہے، بکری گزرتی ہے، تو میں اس کی جو مینگنیاں ہوتی ہیں دیکھ کے بتاتا ہوں، یہاں سے اونٹ گزرا، یہاں سے بکری گزری، گائے سے گزری ہے، تو یہ سمندر، یہ آسمان، یہ زمین کیا اللہ کی اللہ کے الہ ہونے پہ یعنی خالق ہونے پہ دلالت نہیں کرتی ہے؟ وہ فطرت اندر سے بولتا ہے۔ یہ جی کہنا جی خود بخود مل گئی، یہ کائنات خود بخود چلتے چلتے مل گئی، ایسا کچھ نہیں ہے، خود بخود نہیں بنتی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، خود انسان کی اندر سے فطرت کیا ہے کہ انسان بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بڑا ہوا، جوان ہوا، تو وہ اپنی بہن سے شادی نہیں کرتا، بیٹی سے نہیں کرتا، حالانکہ وہ بھی عورت ہے، وہ اس کی فطرت منع کرتی ہے، وہ گندگی کو پسند نہیں کرتا، برائی کو پسند، حسد، بغض، دشمنی کو پسند نہیں کرتا، یہ فطرتی چیزیں ہیں۔ انسان کو کچھ لوگ ایک علاقے میں گئے، بڑے علماء، یہ قصہ کئی جگہوں پر لکھا ہوا ہے، ابھی میرے ذہن میں نہیں، میں نے کئی جگہوں پڑھا ہے۔ وہ ترکی کے ایک شہر میں گئے، میں نے مذکرے میں بھی یہ لکھا ہوا ہے قصہ۔ تو ترکی کے ایک شہر میں گئے تو وہاں پر کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی جو نہ اللہ کو مانتے تھے، نہ کسی دین کو مانتے تھے، کسی چیز کو نہیں مانتے تھے، کسی چیز کو بھی نہیں مانتے تھے۔ تو لیکن ان کو جب بھی کوئی پریشانی ہو، کوئی حاجت ہو، تو وہ ہاتھ اٹھا کر ایسے کرتے تھے، ہاتھ اٹھا کر ایسے کرتے۔ انہوں نے کہا تم اللہ کو مانتے ہی نہیں، کسی دین کو نہیں مانتے، پھر مشکلیں دور کرنے کے لیے، حاجتیں پوری کرنے کے لیے ہاتھوں کو اوپر کیوں اٹھاتے؟ کہتے پتہ نہیں اندر سے ایک وہ سسٹم آتا ہے، اندر سے ایک وہ سسٹم آتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ایک فطرت خود بخود ہے اللہ نے ہمارے اندر رکھ دی ہے، وہ ہمیں عبادت کرنے پر، اللہ کو ماننے پر مجبور کرتی ہے۔
میرے پاس ایک اخبار تھا، میں نے کئی سال اپنے پاس رکھا، کئی سال، اور میں نے بے شمار پرانے لڑکے جانتے ہیں، میں ان کو دکھایا بھی، پڑھایا بھی۔ میرے پاس ایک اخبار ہوتا تھا، اس میں کسی لندن والے اخبار کے حوالہ دے کر اس نے ترجمہ کیا تھا، پاکستان کا جنگ تھا یا نوائی وقت تھا۔ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ کچھ لوگوں نے، سائنسدانوں نے، ایک لڑکی اور ایک لڑکے کو پکڑا اور الگ الگ رکھ لیا، اور ان کی علاج، ان کا کھانے پینے کا سب کچھ کا، لیکن ان سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، ان سے کوئی بات، کوئی سکھانا، کوئی تعلیم نہیں دینی، کچھ بھی نہیں دینا، بس کھانا کھلانا، پانی، صحت کا خیال کرنا، ہوا پانی کا، تاکہ وہ یہ دیکھیں یہ جب بڑے ہو کر کیا عقیدہ رکھتے ہیں، کیا بولتے ہیں، کیا ان کا مذہب، کیا نظریہ ہوگا۔ لیکن جب وہ بڑے ہوئے، انہیں پوچھا گیا تمہارا خالق کون ہے، کہنے لگے اللہ، اور وہ عربی زبان بول رہے تھے، اور وہ عربی زبان بول رہے تھے۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خود اندر فطرت اگر اس کو خراب نہ کیا جائے، اس کو خراب نہ کیا جائے، اس عقل فعال، عقل سلیم کو خراب نہ کیا جائے، تو پھر وہ ہے خود بخود بولتی ہے کہ میرا خالق اللہ ہے، کسی سکھانے والے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی سکھانے والے کی ضرورت نہیں، خود بخود بن جاتی ہے۔ تو یہ ایک اندر سے ہے، یہ کہنا کہ جی یہ خود بخود ہی دنیا بن گئی، اس کا کوئی خالق نہیں، کوئی اللہ نہیں، بس ایک جرثومہ تھا، ٹک کر کے بن گئی، چلتے چلتے ملی بن گئی، خود بخود ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ سب کفریہ عقائد ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ کفریہ عقائد ہیں۔ آپ یہاں بے شمار رنگ پھیلا دیں، کیا کوئی خوبصورت تصویر بنے گی رنگوں کو گرانے سے؟ کبھی نہیں بنے۔ بہت ساری کڑیاں یہاں پھینک دیں، وہ زنجیر تھوڑی بنے گی، بہت ساری اینٹیں پھیلا دیں، وہ ایک اس طرح کی بلڈنگ تھوڑی تیار ہوگی۔ 20 سال پڑے رہے، وہ ترقی کرے نا، انسان ترقی کرے کچھ، لاکھوں سال سے، جب سے زمانہ ہے اسی طرح کے انسان ہیں۔ تو میرے بھائیوں، تو یہ رنگ خود بخود انسان نہیں بنا سکتے، کڑیاں خود بخود زنجیر نہیں بنا سکتی، اور اسی طرح درخت کے لکڑیاں کو ڈھیر کر دیں، وہ اس طرح کی کھڑکیاں، دیواریں، کھڑکیاں نہیں بن سکتی، دروازے نہیں بن سکتے، ان کا کوئی خالق ہوتا ہے تو بنتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ غلط ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک قصہ بڑا مشہور ہے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک قصہ بڑا مشہور ہے، اور لوگوں کی طرف بھی اس قصے کو مشہور کیا گیا ہے۔ کس کی طرف صحیح ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بہت کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کا مناظرہ ہو گیا ایسے لوگوں سے جو اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی مناظرہ رکھتے ہیں۔ جب مناظرہ رکھا گیا تو انہوں نے کہا جی فلاں جگہ پر آ جانا فلاں ٹائم پہ، وہاں پہنچ گئے وہ لوگ، اور جب وہاں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیر سے پہنچے، جب وہ دیر سے پہنچے تو انہوں نے کہا تم اپنے وعدے پر نہیں آئے، تم نے وعدہ خلافی کی۔ انہوں نے کہا، امام ابو حنیفہ نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ میرے درمیان اور آپ کے درمیان ایک سمندر تھا، تو کشتی کوئی نہیں تھی کہ میں اس پہ بیٹھ کر آتا، تو دیر ہو گئی، اس لیے میں انتظار کر رہا تھا۔ پھر خود بخود ایک درخت گرا، خود بخود اس کے تختے نکلے، پھر خود بخود کشتیاں جڑی، وہ کشتی بنی، پھر میں بیٹھا تو میں آیا۔ اس نے کہا کیا خود بخود درخت گر گیا، خود بخود تختے الگ ہو گئے، خود بخود کشتی وہ تختے آپس میں جڑ گئے، پھر اس کو کوئی چلانے والا بھی نہیں تھا، خود تم چل کر یہاں آ گئے، یہ کیسا جھوٹ ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے کہا کشتی خود بخود نہیں بن سکتی، تو اتنی بڑی کائنات خود بخود بن گئی ہے، کشتی جو نا وہ نہیں بن سکتی خود بخود، تو اتنی بڑی کائنات کیا خود بخود بن گئی؟ اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ تمہاری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ کائنات کو نہ کوئی علت، جیسے کہتے ہیں کہ علت تھی وہ اگر ترقی کر کر کے بڑی بن گئی، وہ علت کہاں سے آئی؟ خود بخود مل گئی۔ یہ کائنات بس خود بخود اچانک سامنے آ گئی ہے، تو یہ خود بخود نہیں بنتی، اس کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، کوئی وجود میں لانے والا ہے، اور وہ صرف اکیلا اللہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، پہلا موضوع کیا تھا ہمارا آج؟ یہ موضوع تھا کہ اس کائنات کا خالق کون ہے۔ تو اس میں جو اختلاف ہے وہ اپنی جگہ ہے، لوگوں نے اس طرح کے عقیدے بنائے ہیں، لیکن یہ سب غلط ہیں۔ صحیح بات کیا ہے کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے۔ پہلی دلیل کیا بتائی میں نے آپ کو؟ گواہی، شہادت، اور پھر گواہی کیا بتائی؟ فطرت، دلیل، اور یہ مخلوق خود بخود گواہ ہے اس بات کے اوپر کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے۔ اور تسویہ اور تقدیر، ترتیب، نظام، اگر آپ اس پر غور کریں، آپ یہ دیکھیں کہ دیکھنے کے لیے اللہ نے آنکھیں کیسے مناسب بنائی،
چلنے کے لیے ٹانگیں بنائی، ہاتھ بنائے، دانت بنائے، سرس بنایا، کیا انسان کا نظام بنایا. غور کریں، درخت کی اگر خوراک زمین پہ رکھی تو اس کو جڑیں دے دی. شیر اور بھیڑیا یہ اگر وہ کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، تو ان کو وہ آنتڑیاں دے دی ہضم کرنے کے لیے، اور وہ دانت دے دیے اور پنجے دے دیے تاکہ وہ خوراک کھا سکیں. اگر برفانی علاقے میں رہتے تو ان کو وہ جسم، وہ بال، وہ نظام دے دیا. ہر چیز کو مناسب اس کا نظام ترتیب دینا. یہ کائنات کے نظام پہ اگر غور کیا جائے، 1 گھنٹہ اس پہ بولے، یہ نظام خود بخود بولتا ہے. اتنا تدقیق، اتنی باریکی سے یہ بتلاتا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی خالق ہے، خود بخود نہیں بنا. آپ لوگ جو سائنسدان ہیں یا دوسرے غور کرتے ہیں دماغ پہ، انسان کے معدے پہ، حیران رہ جاتے ہیں. ایسی چیزیں ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں، اور سب سے بڑا معجزہ جو ہمارے سامنے ہے، وہ معجزہ کیا ہے کہ یہ قرآن ہمارے پاس سب سے بڑا معجزہ ہے. لا ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. اللہ نے ایک چیلنج کیا کہ سارے انسان اور جن مل کر آ جائیں، اس جیسا نہیں لا سکتے. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کیا؟ سمندر پھاڑ دیا، موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے، فرعون غرق ہو گیا. وہ لاٹھی جو اسطح بن گئی. عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور بے شمار. ابراہیم علیہ السلام کو آگ نہیں جلایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مطالبے ہوئے کہ آپ بھی کوئی معجزہ دکھائیں. اولم یکفیہم انا انزلنا الیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان کے لیے یہ معجزہ کافی نہیں ہے؟ کتاب ہمیں ان کو دے دی ہے کہ اس جیسی کتاب سارے انسان اور جن مل کر آ جائیں. نہیں لا سکتے. چھوڑو 10 صورتیں لے آؤ، 1 صورت لے آؤ، نہیں لا سکتے آج تک. کیا یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ ایک ایسا زندہ معجزہ اللہ کے رسول، اللہ نے رسول بھیجے، کہا میں اللہ، میں نے تمہیں بھیجا، میں نے یہ کتاب بھیجی، یہ عربی زبان میں ہے، 500-600 صفحات کی کتاب ہے، تمہیں عربی آتی ہے، سارے انسان اور جن مل جاؤ، ساری مخلوق مل جائے، لاؤ. چیلنج، مخالف، دشمن موجود ہے، آج تک نہیں لا سکے، آج تک نہیں لا سکے. اس سے بڑی دلیل کیا ہے؟ اس سے بڑی دلیل کیا ہے؟ قرآن نے فرعون کے بارے میں کہا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. جب وہ ڈوبنے لگا تو اللہ نے کہا آج ہم تمہیں بچائیں گے تاکہ آنے والوں کے لیے، نسلوں کے لیے تو یہ کیا ہوگا، ایک نشانی بن جائے، عبرت بن جائے. اب اس کا مفہوم کیا ہے، کیا تعویلیں ہوتی تھیں؟ پھر تقریباً 13 صدیوں کے بعد اللہ نے اس فرعون کی لاش کو نکال کر دیا. آج وہ مصر میں رکھی ہوئی، غالباً مصر میں رکھی ہوئی. قرآن جو بول دے، جو کہہ دے، بلکہ اسلام جو بول دے، جو کہہ دے، ساری کائنات مل کر بھی اس کے خلاف کچھ کر سکتی ہی نہیں. ایک لفظ، ایک چیز، ایک حقیقت کو اس کے خلاف بدل نہیں سکتی. اب غور کریں نا، ایک ایک بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں کہ لائٹیں بند کر کے سو، مکھی گر جائے، اس کی تحقیق، جس پہ بھی تحقیق ہوئی ہے، آپ غور کریں، وقت نہیں وہ تفصیل سے بتانے کا. جس کے اوپر وہ چیزیں حق ہیں، درست ہیں، ساری کائنات مل کر ان کو ہٹا نہیں سکتی. وہ اللہ ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جو ساری کائنات کا خالق ہے. آپ اس کا انکار کریں، اس سے بڑی دلیل کیا ہے؟ جب یہ صورت اتری تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا الی آخر. جب یہ صورت اتری اس وقت ابو لہب زندہ تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین مخالف تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین مخالف تھا یا نہیں تھا؟ تھا. اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے لیے ایمان لے آتا کہ یہ صورت اتری ہے کہ میں کفر پہ مروں گا، جہنم میں جاؤں گا، میں تباہ و برباد ہوں گا، میں تباہ و برباد ہوں گا، تباہ و برباد ہوں گا. اب وہ اس واقعے کو جھٹلانے کے لیے، اس واقعے کو جھٹلانے کے لیے ایمان لے آتا. دیکھو قرآن غلط کہہ رہا ہے، میں صحیح. لیکن وہ ایسا نہیں کر سکا، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکا. کیوں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے.
قرآن جو بول دے، جو کہہ دے، کوئی آگے پیچھے ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے یہ قرآن سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، تو یاد رکھیں کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ یہ میرا آج کا موضوع تھا، اور میں نے بڑی مشکل سے اس کو عوامی بنانے کی کوشش کی ہے، تاکہ باہر بھی لوگ سنتے ہیں اور کچھ نہ کچھ باتیں ان کی سمجھ میں آ جائیں، تاکہ یہ موضوع، دلائل، ان کے رد، تفصیلات ہم جامعہ میں پڑھاتے ہیں، آخری کلاسوں میں پڑھاتے ہیں، وہاں پر تفصیل سے پڑھی جاتی ہیں یہ چیزیں۔ کل جو بات کی تھی میں نے کہ اس کائنات کو خالق اللہ ہے، تو اللہ کا خالق کون ہے؟ پھر اللہ کا خالق کون ہے؟ تو امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، لیکن جو سب سے بنیادی دلیل تھی وہ میں نے آپ کو یہ بتلائی تھی کہ یہ سوال ہی غلط ہے۔ یہ سوال ہی غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ یہ سوال شیطان کی طرف سے، اور یہ شیطان انسان کے دل پر آ کر حملے کرتا ہے، ان کو گمراہ کرتا ہے تاکہ جہنم میں چلے جائے، وسوسے ڈالتا ہے، اور جو مومن ہوتے ہیں وہ ان وسوسوں کو دباتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، وَلْيَنْتَعِذْ، اس موضوع کو بھول جانے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، ٹھیک ہے، اس مسئلے کو ختم کرتے ہیں۔ تو یہ کہنے کی وجہ سے حدیث کے یہ بھی الفاظ ہیں کہ سورہ اخلاص کو پڑھے، قل هو اللہ احد، یہ پڑھیں، یہ پڑھنے کی وجہ سے اس کا وسوسے کا اثر ختم ہو جائے گا، اس کے وسوسے کا اثر ختم ہو جائے گا، اس کو یاد نہ کرو، اس کے بارے میں غور نہ کرو۔ تو یہ جو کوشش ہے یہ ذالک ماذ الایمان ہے، اس کا وسوسہ ایمان نہیں ہے۔ وسوسہ تو وہ لے کر آیا، وہ تو گمراہ کرنا چاہتے، لیکن آپ نے اس کا مقابلہ کیا، اس کو رد کیا، ایکسیپٹ نہیں کیا۔ یہ جو ہے یہ صرف خالص ایمان کی نشانی ہے کہ شیطان حملے کر رہا ہے، ایمان موجود ہے، اور ایمان بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگی جائے، اللہ پر ایمان لایا جائے، اور اس مسئلے کو بھول جائے، اس مسئلے کو بھول جائے، جو کہ یہ شیطان کی طرف سے آیا، وہ ہمارا بدترین دشمن ہے۔ اور پھر اگر عقلی طور پر بھی ہم غور کریں تو میں نے بتایا تھا یہ ایسا تسلسل ہے کہ جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ اگر اللہ کا بھی کوئی خالق ہے تو وہ مخلوق ہوتی ہے، پھر اس کا جو خالق، اس کو کس نے پیدا، کہتے فلان ہے، پھر وہ بھی مخلوق، وہ بھی مخلوق، یہ باب بند ہی نہیں ہوتا۔ اللہ احد ہے، واحد ہے، ایک سے پہلے کچھ نہیں ہوتا، دو سے پہلے ایک ہوتا ہے، ایک سے پہلے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ سوال پیدا کیوں ہوتا ہے؟ پیدا ان لوگوں کے دماغ میں ہوتا ہے، ایک تو شیطان، اور شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں وحی کرتا ہے، وہ شیطان بن کر آ کر مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، آ کر ان سے یہ سوال کرتے ہیں۔ اصل یہ سوال کہاں سے آیا؟ شیطان نے آپ کے دماغ میں ڈالا، آپ نے وہ بند نہیں کیا، آگے بیان کرنا شروع کیا، مجھے یہ خیال آ رہا ہے، مجھے یہ خیال آ رہا ہے، پھر وہ خیال آگے گیا، وہ خیال آگے گیا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب تمہیں اس طرح کے وسوسے آئیں شیاطین کی طرف سے، وسوسے آئیں، تو اپنے دل کو شیشے کی طرح بناؤ، اپنے دل کو شیشے کی طرح بناؤ، بالکل شیشے کی طرف کیسے؟ جیسے پانی آ کر شیشے پر ٹکراتا ہے، نیچے گر جاتا ہے، اندر نہیں جاتا۔ فتنے آئیں، وسوسے آئیں، خیالات، برے خیالات آئیں، وہ آپ کے دل سے ٹکرا کر کیا نیچے گر جائیں، اندر نہ جائیں۔ اگر روئی کی طرح اندر پانی چلا گیا، وہاں سے نکالنا بہت مشکل ہے، اس کو جگہ نہ دو۔ یہ مانے کہ اعوذ باللہ پڑھو، آمنت باللہ پڑھو، اور اس بلجنتا ہے اور اس کے موضوع کو بدل دو۔ لیکن آپ نے ایسا نہیں کہ اس کو اندر ڈال دیا، پھر ایک شیطان اور اس کو مدد مل گئی، اور وہ کھلاڑی بنتا رہا، طاقتور بنتا رہا، اب آپ کی زبان سے کہلاتا ہے جی یہ کیوں، یہ کیوں، یہ کیوں، اب آ کے آپ تنگ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو پھر جواب دینا پڑتا ہے، چونکہ وہ عوام کو خراب کرتے ہیں۔ تو یہ سوال کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنے رب کو نہیں جانتے، وہ رب کی جو حقیقی معرفت ہے کہ اللہ کے 99 نام ہے، من احصاها دخل الجنہ، وہ اللہ کے نام، اللہ کی صفات کو نہیں جانتے، جس کی وجہ سے میں نے دنیا میں جتنے دہریے دیکھے، جتنوں سے میں نے ملاقات کی، بے شمار لوگ مجھے ملے بھی ہیں، خود بھی میں گیا ہوں، میں پوچھوں ان کے دلائل کیا ہیں،
کیوں یہ ایسے کرتے ہیں؟ ایک زمانے میں یہ مجھے دماغ میرا بھی خراب تھا، پوچھتا تھا، قادیانیوں کے پاس گیا، پرویزیوں کے پاس گیا، کیا کہتے ہیں، کیا دلائل ہیں، ان کی کتابیں پڑھنا. یہ جتنے میں نے لوگ دیکھے ہیں یہ گمراہ ہونے والے، نہ ان کو توحید آتی ہے، نہ وہ اسماء و صفات کا موضوع جانتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، اس لیے گمراہ ہوتا ہے. جس کو عقیدہ توحید کا پتہ ہے، اسماء و صفات کا پتہ ہے، انشاءاللہ وہ کبھی دریا نہیں بنے گا. انشاءاللہ وہ کبھی دریا نہیں بنے گا. اب یہ ہمیشہ دنیا پڑھتے رہتے ہیں، دنیا. اب وہ مخلوق کو خالق پہ قیاس کرتے ہیں، خالق کو مخلوق پہ قیاس کرتے ہیں. جب مخلوق ایسی ہے تو خالق بھی ایسا ہونا چاہیے، مخلوق ایسی ہے تو خالق بھی ایسا ہونا چاہیے. لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. مخلوق کو خالق پہ قیاس نہ کرو. جو آپ کے دماغوں میں تصور آئے، جو خیال آئے، جو سوچ بنے، وہ اللہ نہیں. اللہ الگ ہے، مخلوق الگ ہے. اللہ کی صفات مخلوق نہیں، مخلوق کی صفات اللہ نہیں. ٹھیک ہے بھائی، یہ ہمارا یہ سوال ختم ہوا اختصار کے ساتھ. چونکہ اس کے اندر بڑی الٹی سیدھی پیچیدگیاں لوگ وہ پیش کرتے ہیں، میں نے اس کو انتہائی عوامی بنانے کے لیے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی. اس کے بعد ہمارا جو موضوع شروع ہوگا، نیا موضوع، یہ تو مقدمہ تھا. اس کے بعد جو ہمارا موضوع ہے وہ ہم نے موضوعات کئی رکھے ہیں. چونکہ سارے اسماء و صفات ہم پڑھ نہیں سکتے، ٹائم نہیں ہے، تھوڑا سا وقت ہے، 20-25 دن ہے. تو یہ ہم پورا سال روزانہ ہفتے میں 3-4 دن پڑھتے ہیں، 3 دن پڑھتے ہیں، پھر بھی موضوع پورا نہیں ہوتا. تو صرف 20-25 دنوں میں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ 20 دن میں ہم یہ کر سکیں. اور ان 20 دنوں میں ہم نے کچھ دوسرے موضوعات بھی رکھے ہیں، مختلف ادیان کے خلاف، قادیانیت کے خلاف، اور دوسرے پرویزیوں کے خلاف، عذاب قبر، اور اس طرح بے شمار موضوعات ہیں. ہم نے ان موضوعات پہ بڑی تحقیقی انشاءاللہ گفتگو کریں گے، بڑی تفصیلی گفتگو کریں گے. میں اتنا عوامی نہیں بنا سکوں گا جتنا آج بنایا ہے. اس میں آپ کو تھوڑی مشکلات نظر آئیں گی، اسماء و صفات. اس کے لیے آپ کو ہوشیار ہو کے بیٹھنا پڑے گا. چونکہ اگر اس موضوع پہ گفتگو نہ کرتا تو میری گفتگو آدھی رہتی. تو میں نے آج کے اس کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. اور پھر اگر کوئی سوال کرے اللہ کا خالق کون، تو اس کا بھی میں نے جواب دے دیا. 2 سوال 2 جواب میں نے آپ کو دیے. پھر بھی اگر کسی کو کہیں کوئی اشکال ہے تو وہ بعد میں مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے تفصیلی طور پر الگ بھی. اب ہمارا جو موضوع شروع ہوتا ہے کہ وہ اللہ. کون اللہ؟ وہ اللہ جس کے اسماء و صفات ہیں. وہ اللہ جس کے اسماء و صفات ہیں. اللہ کے اسماء و صفات ہیں. اسماء کا کیا معنی، صفات کا کیا معنی؟ آج تو ٹائم ختم ہو گیا ہے، تو کل سے ہم یہ موضوع شروع کریں گے کہ اسماء کیا ہیں، صفات کیا ہیں، اللہ کیا ہے. ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے. اس موضوع کا جو ہیڈ لائن ہے، وہ ہیڈ لائن جو موضوع کی ابتدا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، انکار نہیں کرتے. اللہ کو مانتے ہیں نا آپ، اللہ ہے، انکار نہیں کرتے. اور نہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ مخلوق جیسا ہے. اللہ